اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے جب خواتین نے کہا تو نا یا رسول اللہ ہمارے تو دین دنیا کے معاملات میں مردوں کے تعلق سے کمزوری ہے، کئی دن تو ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتی مہینے میں، کئی دن تو ہم ویسے عبادات کے قریب نہیں جا سکتی، جہاد میں ہم نہیں جاتی، گواہی ہماری مردوں کے برابر نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی کوئی اعزاز ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ عرض کی حضور آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، میں گھر میں اکیلی تھی تو ایک خاتون 2 بیٹیوں سمیت آئی، اس نے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں، میری بیٹیاں بھی پریشان ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بھی 3 کھجوریں تھیں گھر میں پڑی، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرماتی ہیں وہ 3 کھجوریں میں نے ان 3 ماں بیٹیوں کو دے دی، ماں نے پہلے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، پھر بچیاں وہ کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگی تو جو کھجور ماں کے پاس تھی اماں نے اس کے بھی 2 حصے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دیے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے کہ بڑا نرالا رنگ دیکھا ہے، ماں کا اپنے بچوں سے پیار کا انداز۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے، فرمایا اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا جو بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، اور جس نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اپنا حضور کا عمل یہ تھا کہ حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا کہ ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب چھوٹی سی عمر تھی، تو جب حضور نماز کے لیے آتے تھے تو نواسی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے تھے، اور وہ حضور نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی پاک کے کندھوں پہ کھیلتی تھی۔ حضور نے عملاً بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے پیار کریں۔ بیٹیاں بڑی خیرخواہ ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑا خاص تعلق رکھتی ہیں۔ جوانوں آپ سے بھی کہوں گا بہنوں کی طرف توجہ رکھیں، جو کسی کی بہن آپ کے گھر ہے اس کا بھی خاص احساس کریں، وہ بھی کسی کی بہن ہے، لیکن اپنی بہن کے ساتھ بھی خاص نسبت کا تعلق قائم رکھیں، رشتوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس صنف کو نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر کے نوازا ہے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ خاص رشتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ یتیموں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے۔ دیکھو آج نا ہمارے ہاں کمزوروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد تو کی جاتی ہے لیکن انہیں لوگ اپنے ماحول کا حصہ نہیں بناتے۔ یعنی کبھی گئے تو غریبوں میں آٹا بانٹا ہے، کبھی گئے تو غریبوں میں جا کے کپڑے تقسیم کر رہے، کبھی گئے تو غرباء کو کچھ وقتی طور پر کچھ ضروریات زندگی دے دی، کبھی عیدیاں بانٹ دی، کبھی سیلاب زدگان میں چلے گئے۔ غرباء کو کچھ نہ کچھ صدقات تو دے دیے جاتے ہیں، ان پر کچھ خیرات تو کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں سوسائٹی کا ماحول کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان غرباء کے بچوں کو اٹھا کے بڑے شہروں میں لایا جائے، ان کی تعلیم کا خیال کیا جائے، انہیں اپنے ماحول میں رکھا جائے، ان کی بہترین پرورش کا بندوبست کیا جائے۔ کائنات میں بڑے لوگوں نے کام کیا ویلفیئر کا، بڑے لوگوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، بڑے